کہ ہم اگر حضور سے پیار کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے کہا تھا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ گلیوں میں گھومنے والا کوئی آوارہ شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہو۔ ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، اقبال کا لہجہ دیکھیے، دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مئو می ناستیم۔ یہ ہماری خوش بختی، یہ ہماری فیروز بختی کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے، اور اس پر ہم جتنا بھی فخر کریں اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ حضور کی امت میں ہونے کی آرزویں تو پیغمبروں نے کی۔ یہ ہمارا اعزاز، یہ ہمارا فخر، اس پہ تو انبیاء کی تمنائیں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا موجود ہے، اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ مجھے پیارے احمد کی امت سے ہی کر دے۔ ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، پیغمبروں نے قصیدے پڑھے میرے حضور کے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن اٹھائیے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں میں تمہیں پتہ بھی بتائے جا رہا ہوں، نام بھی بتائے جا رہا ہوں، میرے بعد بس وہی آیا چاہ رہا ہے، نام احمد ہوگا۔ ایک حواری اٹھا، کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے پوچھا، پاؤں کی ٹھوکر سے جو مردوں کو زندگی دے، ہاتھ پھیرے اور کوڑی کے جسم سے بیماری غائب ہو جائے، نابینے کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھے تو نور اترنے لگے، کہا آپ سے بھی کوئی افضل ہوگا بن باپ کے پیدا ہوئے؟ جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں، انجیل برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہے، حالانکہ بہت تحریف کر دی گئی، چن چن کے وہ عظمتیں نکال دی گئی، بیان ہوئی جو انجیل میں، لیکن آج بھی انجیل برنباس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ ایک حواری پوچھتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب پوچھا حضرت وہ آپ سے بھی افضل ہوگا، حیرت سے پوچھا، تو حضرت عیسیٰ نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے۔ فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بخت کی بات ہے، وہ اتنی شانوں کا مالک ہوگا۔ پیغمبر جن کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت طلب کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو مبارک ہو، ہم اس آقا کے غلام ہیں۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ محفل میلاد ناز ہے، اس شکرانہ ہے اس نعمت کا جو حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمیں عطا ہوا۔ تو ہمارے کلیجے، ہماری روحیں حضور سے پیار کرتی ہیں، لیکن میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پیار صرف ہماری زبانوں کے اقرار سے ہی نہیں، ہمارے اعمال، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت گواہی دے کے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں۔ صرف ہمارے نعروں سے پیار نہ چھلکے، ہمارے قول سے صرف پیار نہ چھلکے، ہمارے رویے بھی بتائیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم غلام رسول ہوا کرتے ہیں۔ تو کہا کسی کو پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے، تمہیں بتانے کی ضرورت ہی نہ ہو، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اور میں اس پہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دور سے تو مسلمان دکھائی دو، دور سے تو عاشق رسول لگو، لیکن جب قریب آ جاؤ تو کچھ اور نکلو۔ جب کوئی رشتہ داری کر کے دیکھے، ہمسائیگی میں گھر بنا کے ہمسایہ بن کے دیکھے، جب تمہیں کوئی قرض دے کے، جب تمہارے ساتھ کوئی کاروباری سانجھ کر کے، جب تمہارے ساتھ کوئی سفر کر کے دیکھے، تو وہ کہے یار دور دور سے تو عاشق رسول لگتا تھا، دور دور سے تو پکا مسلمان لگتا تھا، پگڑی بھی اچھی تھی، داڑھی بھی پر نور تھی، جبہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن جب قریب ہوئے تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔
تو ایسا نہیں کہ تم دور دور سے مسلمان دکھائی دو اور جب قریب آؤ تو پھر تم کچھ اور نظر آؤ. نہیں، تمہیں کوئی دور سے دیکھے پھر بھی تم عاشق رسول لگو، اور جب تم سے کوئی کاروباری سانجھ کر کے دیکھے، جب رشتہ داری کر کے دیکھے، تمہارے سے تعلق جوڑ کے دیکھے، تمہیں قرض دے کے دیکھے، تمہاری ہمسائیگی میں آپ بسے، اسے پتہ چلے دور سے تو دکھ رہا تھا لیکن قریب آیا تو مزہ آ گیا. عاشق رسول ایسے ہوا کرتے ہیں. ہمارا طرز زندگی ایسا ہو، ہمارا انداز معاشرت ایسا ہو. آقا کریم علیہ السلام ایک دن دیکھا کہ حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ زمین پہ پانی نہیں گرنے دیتے اور اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے چہروں پہ مل رہے ہیں. تو آقا فرمایا ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ میں نے تمہیں حکم تو نہیں دیا. نہ قرآن نے کہا کہ محبوب کے وضو کے غسالے کو زمین پر نہ گرنے دو، یہ حکم تو نہیں ہوا، یہ محض محبت کی وجہ سے ہوا. تو فرمایا ما حملکم علی ھذا، آپ کو اس چیز پر کس نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں. تو آقا کریم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. ایک تو فرمایا کہ وہ جب بھی بولے سچ بولے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ امانتوں کا خیال رکھے، اگر اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے تو ضائع نہ ہونے دے. اور تیسری بات فرمائی کہ وہ ہمسایوں کے حقوق کا پورا خیال رکھے. تمہارا وضو کا پانی لینا اور چہروں پہ ملنا مبارک ہے، اس کا انکار نہیں کیا حضور علیہ السلام نے، لیکن کہا کہ تمہاری محبت کہیں یہیں رک نہ جائے بلکہ تمہاری محبت عمل کے سانچے میں ڈھل جائے اور تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے، اس لیے کہ تم عاشق رسول ہوتے ہو. تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو لوگوں کو یقین ہو کہ یہ صادق و امین نبی کا غلام ہے، امانتیں ضائع نہیں ہوں گی. تمہاری ہمسائیگی میں کوئی آپ بسے تو اسے فخر ہونا چاہیے کہ میں عاشق رسول کی ہمسائیگی میں بسا ہوا ہوں، مجھے اس سے کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں ہے، یہ میری عزت کا رکھوالا ہے، میری آبرو کا پہرے دار ہے. تو کہا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور وہ چاہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرے تو اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے. تو ہمیں اپنی محبت کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو محب ہوتا ہے وہ تو محبوب کے حکم کا انتظار بھی نہیں کرتا، وہ تو منشا کو پا لیتا ہے، اور محبوب کی منشا اس کے لیے کافی ہوتی ہے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس مکان کے جس طرح کے طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے. پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں صحابی کا، انصاری صحابی تھے. حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے. کوئی اس صحابی کو ملا، کہا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا. حضور نے پوچھا کس کا ہے؟ ہم نے بتایا. آقا کریم کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، شاید حضور نے پسند نہیں کیا. 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزران ہوا اسی گلی سے تو دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. تو اس انصاری صحابی کو بلایا، کہا کہ میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، لیکن آج میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ملبے کا ڈھیر ہے. کہا حضور میں نے گرا دیے. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں، نجی زندگی سے لے کے کاروبار تک دیکھیں، معاشرتی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھیں. اپنے رویوں، طرز عمل، انداز معاشرت سب پر غور کریں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور کو سلام کیا. آقا کریم نے رخ پھیر لیے. وہ سمجھے اتفاقاً ہو گیا تو جدھر رخ کیا تھا ادھر سے جا کے دوبارہ سلام کیا. تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر رخ پھیر لیا. اب دوسری مرتبہ جب ایسا ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ناراضگی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا ناراضگی کا سبب کیا ہے. وہ ایک لمبے سفر سے واپس آئے تھے، حضور کی خدمت میں انہوں نے سلام کیا تو حضور نے اعراض کیا، پھر دوسری مرتبہ کیا تو پھر اعراض کیا. تو صحابہ سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، تم بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو کسی نے کہا کہ تو نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو، اس لیے کہ آقا کریم نے اس کو منع کر دیا ہے. سونا چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا.
چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے وزن میں کم ہو تو اس کا جواز دیا گیا ہے۔ اگر 4.5 ماشے وزن پورا ہو گیا تو پھر بھی ناجائز ہے، اگر 4.5 ماشے سے کم وزن کی 2 ہوں تو پھر بھی ناجائز ہیں۔ تو ایک انگوٹھی وہ مرد کے لیے رکھی گئی ہے، باقی سونا نہ انگوٹھی ہے نہ چین ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ عورتوں کا زیور ہے، مرد کی زینت نہیں ہو سکتی۔ یہ گناہ بے لذت ہے، حضور نے اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا۔ تو شاید تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، چونکہ تجھے مسئلے کا پتہ نہیں، تو حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور انگوٹھی